شروع کیے اور 1971 میں جا کے یہ انگلینڈ میں جیتے. اور جینت لال نے کیچ لیا تھا, ایک سبسٹیچیوٹ فیلڈر تھے جس کو چندر شیکھر نے بہت اچھی بولنگ کی. سو نا دس از ہاؤ کرکٹ واز پروگریسنگ ان انڈیا. بیٹسمین انڈیویجلی رنز کرتے تھے اور پھر وہ ٹریو آیا, رپالی پرسانا, اپنا چندر شیکھر اینڈ آف کورس بشن سنگھ بیدی. انہوں نے بھی آن انڈین سوائل ان کو 1 odd میچ جتایا, بٹ دے ور نیور کنسسٹنٹ ان وننگ. پروڈکٹ بھی اتنا بڑا نہیں تھا کرکٹ کا, حالانکہ نام بہت بڑے بڑے تھے. ایون سنیل گواسکر, وشوناتھ, دلیپ وینگسرکر, مہندر امرناتھ ویسٹ انڈیز گئے, انہوں نے حلال کر کے رکھ دیا فاسٹ بولرز کو, اور واپس آئے تو 5 ducks in 6 innings جب انہوں نے کہہ دیا سلیکٹرز آر بنچ آف جوکرز. سو اس کے بعد سے ان کا کریئر ختم ہوا. فیکٹ از کہ اب انڈیا کی آپ کرکٹ کو دیکھو تو گیم اویئر, سپر فٹ, میتھڈائزڈ, ماڈرنائزڈ, اور ان میں ایک وہ ڈیولپ ہو گئی لائک دا ادر ٹاپ ٹیمز آف دا ورلڈ. بٹ اسٹل ونس دے گو ٹو انگلینڈ اور ساؤتھ افریقہ اور ٹو آسٹریلیا وہ بات نہیں ہوتی. حالانکہ اب ٹیم تگڑی ہے, وہ چیز نہیں ہے, کمپیئر نہیں کر سکتے ان کے ساتھ, کیونکہ وہاں پہ جو گیم کھیلا جا رہا ہے 50s میں کھیلا گیا یا 90s کے ارلی میں کھیلا گیا, وہ ایز اے پروفیشنل کھیلا گیا. کاؤنٹی سسٹم ہے, اسٹیٹ کا سسٹم ہے, یا ساؤتھ افریقہ میں کھیلا گیا, وہاں پہ ایک کرکٹ کھیلی جا رہی ہے ایز اے پروفیشنل گیم. انڈیا, پاکستان, نیوزی لینڈ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ شوقیہ کھیلتی جاتی, شری لنکا شوقیہ کھیلی جاتی تھی, اسی میں ٹیم بن گئی, پاکستان سے کھیلنا شروع ہوئی, لیکن ان کا پروفیشن کرکٹ نہیں تھا. لیکن بعد میں جب جس طرح سے کرکٹ بڑھتی چلی گئی, اسپیشلی پاکستان میں جو بوم آیا, جو ہم نے بات کی تھی 1978 پاکستان انڈیا سیریز, جو کہ یہاں پہ اسی سال فروری میں پاکستان نے بیونس ایئرس میں نیدرلینڈ کو ہاکی کا ورلڈ کپ چیمپئن ہوا تھا. تو پاکستان میں صرف ہاکی تھی, لیکن نومبر 78 میں اگر آپ آ جاتے ہیں, انڈیا پاکستان سیریز ہوئی, بڑے عرصے بعد آئے, بشن سنگھ بیدی صاحب لے کے آئے تھے, بڑی ٹیم تھی 17 سال کے بعد. تو کراچی ٹیسٹ جو ہم جیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہمیں آخری اس میں اسٹیڈیم میں اتنے لوگ نہیں تھے, لیکن معلوم چلا کہ پاکستان جیتنے والا ہے, اور اس کے بعد اسٹیڈیم پیک ہو گیا. آپ کے پاس فوٹیج اس کی موجود ہے, اس میں پیک ہو گیا, اور وہاں جیتے. پھر ہم چلے گئے لاہور, وہاں پہ بھی جیت گئے. اس کے بعد ہم انڈیا ٹور کرتے 6 ٹیسٹ میچ کھیلتے ہیں, اور 2-1 ہم ہارتے ہیں, 2-0 ہارتے ہیں شاید, 2-0. تو وہاں پہ جب ہارتے تو انڈیا میں وہاں پہ بوم آیا کرکٹ کا, کیونکہ انڈیا پاکستان کی ٹائز شروع ہو گئی تھی. تو یہاں سے ڈیولپ ہوا. اس کے بعد صحیح معنوں میں پاکستان کہہ سکتے ہیں 86 میں جو 19 اپریل کو جاوید میاں چھکا مارا نا, اس کے بعد پاکستان میں صرف کرکٹ شروع ہو گئی. ہاکی ہماری بہت پیچھے چلی گئی. اس کے بعد پروفیشنلزم بہت زیادہ آیا. انڈیا کے پاس پرابلم یہ رہا کہ ان کے پاس تیز تھے, مطلب تیز بال ڈالنے والے تھے, تیز بالر نہیں تھے. ہمارے پاس عمران خان, سرفراز نواز 2 آ گئے, سکندر بخش, جنہوں نے پاکستان میں فاسٹ بالنگ کو ایک نیا رجحان دیا. اس کے بعد اسپنرز ہمارے پاس اچھے آ گئے جو کہ ریزنیبل تھے, عبد القادر آ گئے, کپل دیو آ گئے تھے 78 میں. پھر وسیم اکرم اور وقار کے بعد آنے کے بعد ہم لوگ کو کشن مل گیا. تو ہم لوگ یہی بولتے تھے میٹنگ میں, وسیم وقار ہے نا, چاہے انڈیا سے میچ ہو چاہے نیوزی لینڈ سے. نقصان ہم نے ٹیم ڈیولپ ہی نہیں کی. نہیں, ٹیم تو وہاں ڈیولپ کی جہاں پلیئر نہیں. ہمارے بینچ پہ رزاق تھا, اظہر محمود تھا, میں یا موین بینچ پہ ہوتے تھے, تقلین یا مشی ایک کھیلے گا. تو آپ کے پاس کتنے پلیئر تھے, زاہد فضل باہر تھا, آپ کے اعجاز احمد باہر تھا. یہ ایک ہی ایرا کی بات کر رہے ہیں, 10 سال کی بات کر رہے ہیں. تو ہم نے بہت سارے پلیئر پروڈیوس کیے. میں گن رہا ہوں 16 پلیئر تھے, جس میں سے 12-13 میچ ونر پلیئر تھے. یہ بڑی بات میچ ونر جو یہ لائن بولی ہے نا, پلیئر تو ہر جگہ ہوتے ہیں, پلیئر تو جو 11 کھیل رہے ہیں پلیئر ہو گئے, لیکن میچ ونرز جو ہوتے ہیں, یہ جس پیریڈ کی بات کر رہے ہیں, جن کے نام لیے ہیں, کون کون باہر بیٹھتا تھا, یا مشی باہر بیٹھتا تھا, یا سکلین, یا موین باہر بیٹھتا تھا, یا راشد, یہ یا فاسٹ بولنگ میں بھی باہر ہو جاتا تھا. آئی تھنک شعیب بھی کافی ٹائم باہر رہا, نہیں پایا. تو یہ وہ پلیئرز ہیں جو اپنے دم پہ اکیلے میچ جتانے والے ہیں. اور پاکستان کی ٹیم میں اس وقت ایسے کھلاڑی تھے جو باہر بیٹھے وہ اکیلے میچ جتا سکتے. تو 11 جو تھے تو 11 کے 11 میچ ونر تھے. آپ ایک کو آؤٹ کر لو تو اگلا میچ جتا سکتا ہے. ٹیم نہیں تھی. ایک ہوتا نا, آپ آج کی ٹیم ہے تو آپ سوچتے ہیں اچھا ٹاپ آرڈر کو کھیل لیں گے نا, ٹاپ آرڈر کو آؤٹ کر لو پھر ختم ہو جائے گا, جیت جائے گا. اس ٹائم میں آپ 7 آؤٹ کر لو پھر جیت جاتے تھے. کئی کھلاڑی, میرے کو ابھی بھی شارجہ کی بات کی 19 اپریل کی, جو وہ ایک آئیکونک ڈے ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن شارجہ کی 3-4-5 میچ ہے جو میرے ذہن میں ایز اے چائلڈ واچنگ دا گیم جو جڑی ہوئی ہیں, وہ اس سے تھوڑے پہلے وقت کی بات ہے. ان کے نام بھی اب میں نہیں سنتا کہاں ہیں, لیکن وہ ویسے پلیئر بھی میچ اکیلے جتا کے لے جاتے تھے. ایک منظور الہی تھے, ٹھیک ہے, شارجہ میں ایک میچ پھنس گیا, 5 آؤٹ ہو گئے سارے بیٹس, انہوں نے ایسا آیا میچ نکال کے لے گیا. ایک میچ میں وسیم اکرم کو بھیج دیا, بولنگ چھوڑی ہے, بیٹنگ میں وہ آیا چیتن شرما, اس زمانے میں, یہ اس سے پہلے کی بات ہے, انہوں نے 40-50 بنا دیے.
تو پاکستان کی ٹیم میچ ونرز کھلایا کرتی تھی. اب انڈیا پاکستان ہر جگہ ہی میں دیکھتا ہوں انہیں کیا لگا ہے کہ پرفارمنس اورینٹڈ پلیئرز کھیلتے ہیں, اسٹیٹس شام کو گنائے جاتے ہیں, کیونکہ فارچونیٹ ہوں میں اس سوگات میں بیٹھا ہوں جہاں پہ ہم لوگ اتنی ڈیٹیل میں نہیں کہہ رہے اس نے اتنے رن بنائے, اس نے اتنی وکٹیں لی, اپنا اپنا اوپینین دے رہے ہیں, اور جو ہونا چاہیے, سلیکٹرز ہوتے کیوں ہیں. تو اب زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ آپ پلیئر سلیکٹ کر رہے ہیں ان کی پرفارمنس دیکھ کے. وہ زمانہ جو تھا وہ کپتان چلایا کرتا تھا. وہ کپتان جب کہتا تھا کہ مجھے یہ کھلاڑی چاہیے کھیلنے کے لیے تو اسے وہ کھلاڑی ملتا بھی تھا, اور وہ کھلاڑی کو جب وہ بھیجتا تھا نا گراؤنڈ میں تو وہ کھلاڑی وہ کرتا تھا جو ٹیم کی ضرورت تھی. اب حالات یہ ہیں کہ ہر جگہ, انڈیا میں بھی, پاکستان میں بھی, ورلڈ میں بھی, اٹ از ناٹ پوائنٹنگ ایٹ ون پرسن. اب پروفیشن ہو گیا ہے, جاب ہو گئی ہے. یور رول از ٹو ڈو دس, یور رول از ٹو ڈو دس 9 to 5. دیکھیں میرے بڑا سمپل ہے, دنیا میں ہوتے ہیں نا, یا پروفیشنل ہوتے ہیں یا انٹرپرینور ہوتے ہیں. آپ کی ٹیم جو ہوتی تھی ایک زمانے میں وہ انٹرپرینوریل ٹیم ہوتی تھی کہ یار, اور ایسا بھی دیکھتا ہوں میں, کئی بار ایسا بھی دیکھا کسی نے آتے ہی دوسری بال ہی گھمایا, آؤٹ 0 پہ ہو کے چلا گیا, لیکن اگلا میچ پھر وہ کھیلتا تھا. اب وہ نہیں ہوتا. اب وہ جو کھیلتا چلا جاتا ہے جو لمبا, وہ ہے جو صحیح چیزیں کر رہا ہے, جو سب کے حساب سے. اجے میرے خیال سے ہم ایک دوسرے پہ بلیف بہت تھا. اگر عمران خان نے یہ چیز لے کے آئے کہ کپتان تھے اور پلیئرز لے کے آئے, اس کے بعد وہ چیز وسیم اکرم نے اسٹارٹ کی. یہ سکلین جیسے آیا لوگ نہیں جانتے تھے, لیکن پی آئی اے 1-2 میچ کھیلے ٹک کر کے اٹھا لیا. یہ چیز ختم ہو گئی. میں جب کھیل رہا تھا دیکھ کے اس وقت ہمیں سلیکٹرز کے نام نہیں پتا ہوتے تھے, بالکل نہیں پتا ہوتے تھے. کپتان نے, میں اگر یو بی ایل تک کھیلا, وکی نے دیکھ لیا, جا کے بات کی, انگلینڈ کے ٹور میں چلا گیا. تو یہ چیز ہوتی تھی کہ بلیف تھا, ایک دوسرے کو ٹرسٹ تھا. جب وہ اس کو کھلاتے تھے تو پھر لمبے عرصے کے لیے کھلاتے تھے. لیکن ویسے ڈاکٹر صاحب اگر جیسے یہ باتیں چل رہی ہیں, اسی بات میں میں ایک بات جوڑنا چاہ رہا ہوں, یہ ہے کہ اگر ویسے دیکھا جائے تو کہتے ہیں کہ اگر ٹیم جو ہے وہ ٹورنامنٹس جیتتی ہے, اگر انڈیویجول ہے تو وہ ایک آدھ میچ جتوائے گا. تو یہ سارے جو تھے یہ میچ ونر بھی تھے اور ٹیم مین بھی تھے, ان کے اندر ساری کوالٹیز تھیں. اور آپ ویسے بھی دیکھو جیسے آسٹریلیا نے یا ویسٹ انڈیز نے ڈومینیٹ کیا پوری ورلڈ کو, وہ سارے میچ ونر بھی تھے اور ٹیم مین بھی تھے. ہمارے ٹائم پہ ایک آیا, میں بہرحال اس دور کو یا اس ایرا کو میں مینشن نہیں کروں گا, ہمیں پتہ ہی ہے کہ ہمارے پاس بڑے نام تھے مگر ہم جیتے کچھ بھی نہیں. وہ میچ ونر تو تھے مگر ایک ٹیم مین بن کے نہیں رہے, جس کی وجہ سے پرابلم فنش نہیں. ہاں تو وہ چیز نہیں بن پائی. بھائی آپ کو میں بتا دوں, ایک ان کے ساتھ جسٹس کرنا چاہیے. ایک ریسرچ ہوئی ہے, انہوں نے کہا 1970s میں وہ پلیئر بہت بڑے تھے, لیکن انفارچونیٹلی جو ہمارا فرسٹ کلاس اسٹرکچر تھا وہاں پہ فرسٹ اننگز لیڈ کا چکر ہوتا تھا, تو ان کو میچ بنانے آتے تھے, جتوانے نہیں آتے تھے, فنش نہیں کر پاتے تھے. جب ظہیر بھائی, جاوید بھائی وغیرہ نے شروع کیا کاؤنٹی کرکٹ کھیلنا اور مشتاق بھائی گئے, یو اسٹارٹڈ وننگ. So that was the thing کہ تیز بالر آئے, اس کی وجہ سے سڈنی میں جب عمران بھائی نے 12 آؤٹ کیا, دیٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ. اور ویسے بھی رسے کے اندر جب چلے جاتے ہیں نا, یعنی گراؤنڈ کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں, تو انسان کو جو 11 کھلاڑی ہوتے ہیں, خاص طور پہ کیپٹن جو ہوتا ہے, وہ جب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کسی کی طرف دیکھتا ہے نا, تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر کتنا تپڑ ہے. اگر باہر سے آپ سٹیٹس دیکھے, وہ جو بیٹھا ہے چیئرمین آف سلیکشن کمیٹی یا جتنے بھی ہیں سلیکٹرز بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو بھی پتہ چل رہا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, مگر جو بالکل اندر جو ہے اس کا انفلوئنس, اگر اس کی انفارمیشن ادھر تک نہیں جا رہی, اور وہ جو کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ چاہیے, کہ اندر جو ہے وہ کس لہجے سے بات کر رہا ہے. تو بات تو ہو رہی, 3 بندے کھڑے ہیں, باہر والے دیکھیں میٹنگ ہو رہی, اور آواز کیسے کس کی نکل رہی, جیسے ابھی میرے ساتھ ہوا MCL میں, رانا نے کہا نہیں جی منو دیوگن, اس طرح اس نے بات کی. حالانکہ بات دیکھنے والے کے ساتھ کیا, ہماری آواز بند ہو گئی, کان بند ہو گئے, دل بند ہو گئے. اندر جب بات ہو رہی ہوتی نا, تو کیپٹن یا سینئر پلیئرز جو انہوں نے کیا, اب ان کو کیا پتا کہ تینوں میچ مجھے کھیلنے پڑے. بھائی جان مجھے کان میں آواز آ رہی ہے کہ بھائی یہ آج کا جو میچ ہے اس کی پچ بھی دیکھنی, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. میں یہ کہنا چاہ رہا کاٹنے کے لیے کر دیا آپ نے یار. اچھا, آج کل آپ دیکھتے ہوں گے جب کوئی وکٹ لیتا ہے تو آ کے دوسری ٹیم آ کے گلے ملتی ہیں, بہت سارا دیکھا ہوگا آپ نے, ابھی PSL میں بھی دیکھا, انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی دیکھا ہوگا. یہ چیز پاکستان کرکٹ ٹیم سے اڈاپٹ کی ہے. 1987 میں آسٹریلیا نے فرسٹ ٹائم یہ چیز اڈاپٹ کی تھی کہ جب کوئی آؤٹ ہوتا تھا جلدی سے آ کے, کیونکہ آسٹریلیا انگلینڈ اور یہ دور دور کھڑے ہوئے تھے, تعلیم مار کے پیچھے ہو جاتے تھے. لیکن پاکستان ٹیم واحد تھی جو 80s میں شروع ہو گئی تھی. یہ چیز وہاں سے یہ چیز لی انہوں نے, اور ہاکی سے آئے تھے. ہاکی میچ میں دیکھتا نہیں تھا اس وقت, ہاکی سے آیا, تو وہ چیز انہوں نے وہاں سے اٹھائی ہے اور 87 کے ورلڈ کپ میں اپلائی کیا ہے, اور ورلڈ چیمپئن ہو گئے وہ لوگ. اتنی بڑی ٹیم نہیں تھی, نام بعد میں بڑے ہوئے, اس وقت اتنے بڑے نام نہیں تھے. جی, اب آپ مجھے ایک اور چیز بتائیں گے, ہم نے سوال کیا وہ کہیں رہ گیا, ہم نے پیج رپورٹ پہ بھی جانا ہے. انڈیا
مطلب یو اے ای اور سری لنکا کے میچ کی آپ پچ رپورٹ بھی کریں گے؟ نہ کریں. اچھا ہاں سر دیکھیے کوئی میچ تھوڑی ہے، مس میچ ہے یہ. معافی چاہتا ہوں. آپ نے اسے بات تو صحیح کر دی. مجھے آپ یہ بتائیں گے کہ انڈیا ڈسپائٹ ناؤ ہیونگ منی انفلکس آف منی، ہم انڈین کرکٹ اکانومی کی بات کریں، آرگنائزڈ کرکٹ بورڈ، ٹیریبلی اسٹرانگ کرکٹ بورڈ، یو جسٹ کانٹ ٹیک اینی تھنگ اوے فرام دیم. اس کے بعد سسٹمز ہیں وہاں پہ سو مچ سو ہم حیران رہ گئے کہ بنگال کرکٹ ایسوسی ایشن کا جو بجٹ ہے وہ شاید ہمارے پاکستان کرکٹ بورڈ سے زیادہ ہے. سو دیٹ واز لائک شاکنگ فار اس. ان کا پریزیڈنٹ بھی سورو گانگولی ہے. آپ دیکھ لیں. اور یو ہیو پروڈیوسڈ آئیکانس ایون سچن ٹینڈولکر. بٹ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں میچ وننگ ریشو پرٹیکولرلی ان ٹیسٹ میچز آؤٹ سائڈ انڈیا ہیز اسٹرگل لائک پاکستان ڈز. کیا وجہ ہے؟ مطلب اب دیکھیں ہمارے پاس تو انفراسٹرکچر نہیں ہے، آپ کے پاس تو انفراسٹرکچر بھی آ گیا. دیکھیے آپ ایک آدھ سیریز چھوڑ دیں، چاہے انگلش ٹیم ہو یا آسٹریلین ٹیم ہو، ایک آدھ سیریز چھوڑ دیں جب وہ ادھر آ کے ایک پاکستان کی سیریز یہاں پہ آسٹریلیا آئی تھی بونڈ جب تھا اور شاید تب ہرا کے گئے تھے، یا انڈیا آئے ہوں ایک آدھ بار ہرا کے گئے ہوں. بٹ ہسٹری میں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ انڈیا یا ہماری کنڈیشنز میں آ کے ہمیں بہت بری طرح مار کے جاتے ہیں. ناٹ ایٹ آل. بالکل تو سیم ہے. بٹ ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ میں کمیوں زیادہ ڈھونڈتے ہیں اور اچھائیاں کم. ہو گیا. دیٹس ویری ویل سیڈ. دیکھیں کوئی بھی لڑکا، مطلب میں ہوں، سکلین ہے، راشد ہے، انہوں نے لڑکا تو نہیں ہے پہلے تو اب یہ صحیح کر لینا. نہیں ہم تو ابھی اپنے آپ کو لڑکا ہی مانتے ہیں، ابھی نور ہے ہمارے میں، ایسی بات نہیں ہے. تو جہاں پہ آپ کھیلتے ہیں، جس کنڈیشنز میں آپ کھیلتے ہیں، وہ گیم ڈیولپ ویسے ہوتی ہے. انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ میٹنگ ہوتا تھا ایک زمانے میں کراچی میں، تو وہاں کے گیم شاٹس الگ ہوتی تھی. تو جو آپ 12 13 14 سال سے لے کے 20 25 سال تک کر رہے ہیں، جو کہ میجر پارٹ آف یور کریئر ہے، کیونکہ اب تو کریئر لمبے ہو گئے، لیکن نارملی 30 میں تو آدمی ختم ہو جاتا تھا کھیلنا. تو 12 سے 32 24 تک آپ جو کرتے رہے ہیں وہ انگرین ہو جاتا ہے. آپ کی باڈی اٹ از اے مینٹل گیم، اٹس اے فزیکل گیم، دونوں مکس ہوتا ہے. تو وہ ایک باڈی موومنٹ ہے، سوچ ہے. بال آپ وہاں دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے بال یہاں آئے گی، کیونکہ 10 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پچ ہوتی ہے تو یہاں آتی ہے. اب آپ آسٹریلیا گئے، وہاں پچ ہوئی، آپ سوچ رہے ہیں یہاں آپ کا پلہ ہے، لیکن گیند یہاں سے جا رہی ہے. تو اس میں وقت لگتا ہے. سیم ان کو وہاں پہ اسپن جب وہ آتے ہیں، آسٹریلیا انڈیا آتی ہے تو وہ اسپن دیکھتی ہے یہاں بال گری ہے، اسپنر کی یہاں آئے گی یا یہاں سے جائے گی. وہ یہاں کھیلتے ہیں، ان کے یہاں لگتی ہے آ کے. تو یہ کنڈیشنز ہیں، اسی لیے میں پچ رپورٹ بہت امپورٹنٹ ہے. جب بھی آپ پوچھتے ہیں کیوں کل اسکور بھی پوچھا، میچ مس میچ ہے نہیں، 6 رن زیادہ بن گئے کل. نہیں وہ تو آپ کا کلاس ہے، آپ یہاں پہ بیٹھ کے بتایا انہوں نے 160. بہت خطرناک آدمی ہے، انہوں نے پی ایس ایل کا چیمپئن سر دیکھیے یہ خطرناک کیوں ہے؟ کیونکہ گیم کو دیکھتے ہیں، گیم کی ہر باریکی کو جوڑنے کو دیکھتے ہیں. انہوں نے وہاں میں بڑا ابھی جو انہوں نے بات کی 78 باریکی ہے کہ پی ایس ایل شروع نہیں ہوئی، مجھے کہتے ہیں اسلام آباد یونائیٹڈ جیتے گا. دیکھیے ٹیم میں کیا ہوتا ہے، کھلاڑی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انالیسس نہیں کھلاڑی ہیں، کنڈیشنز دیکھتے ہیں آپ. اس کے بعد کون چلا رہا ہے وہ دیکھتے ہیں، ان کی ایبلٹی نہیں کون کیسے چلا رہے ہیں. تو وہ کھیلے ہوئے ہیں، ان کو اندازہ ہے کہ سیریز کے پریشر آئے گا تو کون سی ٹیم کھڑی ہوگی اور کون چل رہا ہے. بغیر پریشر کھیلنے والی ٹیمیں ہوتی ہیں، اور جب پریشر آتا ہے تو چینج ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو اسٹیج پہ پہنچنا ہوتا ہے. اب پچ رپورٹ پہ چلتے ہیں. یہ بھی بتاتے ہیں پچ بہت امپورٹنٹ ہے. چلے کر لیں، وہ لمبی بات ہے. ہاں کیا بات لیکن ہماری آپ یہ بتائیں کہ پاکستان نے سب سے پہلا ٹور کب کیا، انگلینڈ کا کب کیا؟ پاکستان نے سب سے پہلے انگلینڈ 1954، اس کے بعد 1962 ہاری، 1962 4-1، پھر آگے 1967 2-0، پھر آگے 1971 1-0، پھر آگے 1974 0-0 ڈرا، پھر 1978 2-0، پھر اور اس کے بعد ہم نے ٹور کیا 1982 2-1. ہار گئے. ہاں جی. اس کے بعد 1987 1992 96 اجاڑ کے اس کا مطلب کیا ہے کہ کیپ ٹرائنگ. اس کو ٹرائی کرتا رہا پاکستان. لیڈرشپ اچھی ملی، عمران خان آیا، اس نے 2-1 مطلب برابر کیا. اس کے بعد 87 جیتے، پھر 92 جیتے، پھر 96 جیتے، پھر 2000 جیتے. ایکول. تو کیا ٹرائی کیا. اسی طرح اگر آسٹریلیا نے ٹور کیا، آسٹریلیا بری طرح ہارتی تھی، یہ انڈیا بھی لیکن اس کے بعد انہوں نے اسٹارٹ کیا جیتنا. آسٹریلیا آ کے انڈیا کو انڈیا میں ہرایا. انگلینڈ نے انڈیا کو انڈیا، جو کہ ناممکن چیز جو تھی انہوں نے کر دکھائی. اب کیا ہے، لوگ کھیلنا چاہ رہے ہیں، انڈیا میں بھی آ کے کھیل رہے ہیں، پاکستان یو اے میں کھیل رہے ہیں، تو اسپن کو کھیلنا آ گیا ہے. تو پاکستانی پلیئر بھی باہر جا کے کھیل رہے ہیں. ہم نے آسٹریلیا کو اتنا زیادہ نہیں ہرایا، لیکن ٹف ٹائم دیا. لیڈ ٹیسٹ ہرایا جہاں پہ نیوٹرل وینیو تھا، پاکستان نے وہاں پہ ہرایا. تو کیا ٹیم اگر پورے جڑ کے کھیلے، مل کے اگر کھیلتی ہے، ٹرائی کرتی رہے گی. مل کے نہیں، جڑ کے مل کے نہ بولا کریں گے، مل کے کھیل، مل کے تو میچ کھیلتے ہیں. کتنا خوش ہوتے ہیں ذرا.
पिच रिपोर्ट दिखा दे जी. Over to Sherebangla Stadium, Mirpur ji. Sri Lanka versus UAE. They got a lot of grass, ball coming onto the bat, there was seam movement, and there was also good carry to the keeper.